ایک بچہ سب کا حج قبول کرا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ امام غزالی رحمہ اللہ ایک دفعہ ایک قافلہ کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کو جا رہے تھے۔ سفر کے دوران جہاں قافلہ قیام کرتا، ایک 10-12 سال کا لڑکا بڑے والہانہ اور مجذوبانہ انداز میں چلتا پھرتا نظر آتا۔ اکثر میری مجلس میں آتا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر میری گفتگو سنتا۔ اس کے اس ذوق شوق کو دیکھ کر میں نے پوچھ لیا کہ بیٹا، میں تمہیں سفر میں تنہا دیکھتا ہوں، اس طویل سفر میں تمہارا سرپرست و سربراہ کون ہے؟ تو وہ بچہ بڑے بے نیازانہ انداز میں گویا ہوا کہ حضرت، جس نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے وہی میرا سرپرست ہے، انسانوں میں تو کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا، آخر سواری کا خرچہ اور خوراک وغیرہ کا کیا انتظام ہے؟ کہا کہ جس کا مہمان ہوں وہی میرا کفیل ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بچے کے اس جواب سے اس کے ایمان و ایقان پر حیرت ہوئی۔ سوچا کہ اس بچے کی روحانیت ہم بڑوں کو بھی مات دے گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کی ضروریات میں پوری کروں گا، لہٰذا میں نے تمام سفر میں اس کا خاص خیال رکھا۔ اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتا اور اپنے ساتھ ہی کھلاتا پلاتا، مگر ہر مرحلہ میں مجھے اسے تلاش کرنا پڑتا۔ وہ از خود اپنی ضروریات کے لیے کبھی میرے پاس نہ آتا، بس اپنی دھن میں مست رہتا، قافلے سے ذرا ہٹ کر کہیں نہ کہیں نوافل، ذکر و اذکار میں محو رہتا۔ اس لیے میرے دل میں اس بچے کی کشش بڑھتی گئی۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو یہی صورتحال تھی۔ میں اسے تلاش کر اس کی ضروریات پوری کرتا۔ مکہ ہو کہ منی، مزدلفہ ہو کہ عرفات، میں بے تابانہ اسے تلاش کر کے اسے ساتھ رکھتا۔ جب قربانی کا دن آیا تو میں نے اپنے لیے قربانی کا جانور خریدا اور قربانی دے دی۔ پھر میں اس بچے کو تلاش کرنے لگا کہ اس کے لیے بھی قربانی کا جانور خرید کر اسے دے دوں۔ تلاش کرتے کرتے آخر وہ نظر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں دور ایک جگہ پر وہ سر بسجدہ پڑا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہے، میں تمہارے نام پر کوئی جانور خرید کر ذبح نہیں کر سکتا، اے اللہ، تو میری جان کی قربانی قبول کر لے۔ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور بیٹھ کر اپنی گود میں لے لیا، مگر وہ تو زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا کہ میں تو تمہیں اسی لیے تلاش کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو اور اپنی پسند کا جانور خرید کر قربانی دے دو، مگر وہ اس قدر دردناک انداز سے گریہ وزاری کر رہا تھا کہ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، وہ بس بار بار یہی کہتا جا رہا تھا، اے اللہ، میری قربانی قبول کر لے۔ آخر اس نے ایک دلدوز آہ بری تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور میرے آنسو اس کے چہرے کی مٹی کو دھو رہے تھے۔ پھر میں نے ہاتف کی آواز سنی، اے غزالی، اس بچے نے اپنی قربانی پیش کر کے تمام حجاج کے حج کو قبول کروا لیا، ورنہ ہم کسی ایک کا بھی حج قبول نہ کرتے۔ میں نے اس عاشق الہی کی میت کو کفنایا دفنایا اور سوچتا رہا کہ میرے سوا کسی کو یہ خبر نہیں کہ ایک بچے کی قربانی نے لاکھوں حجاج کے حج کو بارگاہ خداوندی سے قبولیت کا پروانہ لے دیا۔